الرحمن الرحیم ان الی ربک الرجعی، یقیناً تمہیں اپنے پروردگار کی طرف آخر کار لوٹ کے ضرور جانا ہے۔ سورہ العلق 30واں پارہ، اس کی آیت نمبر 8۔ اس سے قبل آپ کے سامنے اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے مطابق چند احکامات ذکر کیے گئے تھے کہ جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا اور اس کے دنیا میں آتے ہی پھر اس کی کمزوری کا تذکرہ کیا کہ کس طرح ہم نے اسے خون سے، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر جب وہ دنیا میں آیا، اس کے ہاتھ تو تھے لیکن وہ ان سے پکڑ نہیں سکتا تھا، پاؤں تھے لیکن وہ ان پہ چل نہیں سکتا تھا، زبان تھی لیکن اس سے بول نہیں سکتا تھا، یعنی اس قدر وہ ناتواں تھا، کمزور تھا، بے بس تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوان ہوتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مال عطا کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی یہ کیفیت ہوتی ہے وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اس کے احکامات کو بھلا دیتا ہے۔ اپنے سب سے بڑے محسن نبی مکرم رسول معظم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پامال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان بھول جاتا ہے اپنی اس کمزوری کو، اپنی ان تخلیق کے مراحل کو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، اس ذات باری تعالیٰ کی کرم فرمائیوں کو، اس کے فضل کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اس بندے کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ان الی ربک الرجعی، فرمایا یہ جس طرح انسان کا وہ بچپن کا زمانہ عارضی تھا، بہت جلد بیت گیا، لڑکپن بیت گیا، اب جوانی بھی یقیناً گزر جائے گی اور بہت جلد گزر جائے گی، اور انسان کو احساس تک نہ ہوگا، جس میں یہ بہت ہی زیادہ اکڑ فون کے اندر ہے، تکبر میں آیا ہوا ہے، اپنے رب کو بلا بیٹھا ہے، اپنی قبر کو بلا بیٹھا ہے، اپنی آخرت کو بلا بیٹھا ہے۔ فرمایا کہ انسان کبھی بھی اپنے دماغ سے یہ بات مت نکالنا کہ ان الی ربک الرجعی، کہ یقینی طور پر تو نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ تو یقینی نہیں ہے کہ انسان جوانی میں سے بڑھاپے میں بھی جائے گا، کوئی پتہ نہیں، انسان کی زندگی کتنی ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جب اس کا وقت ختم ہوگا، اسے جو ہے وہ لوٹ کے جانا ہے، اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹ کے جانا ہے، اپنے خالق اور مالک کی طرف جو ہے وہ لوٹ کے جانا ہے، اور پھر وہاں پہ پورے کا پورا حساب کتاب ہونا ہے۔ اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اپنی اخروی زندگی کی تیاری کرے۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پہ دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک علم کا اور دوسرا دولت کا، کہ اگر بندے کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آخرت کیا ہے، عقیدہ آخرت کیا ہے، موت کے بعد کی
زندگی کیسی ہے، تو مال اسے برباد کر ڈالے گا پھر ایسے انسان کو۔ اس کی دنیا کے اندر دنیاوی علوم کی جو مہارتیں ہیں وہ اسے خراب کر ڈالے گی، وہ اپنی ان مہارتوں پہ بڑا غرور اور تکبر کرے گا، وہ دنیا کے مال اور دولت کے اندر اس قدر جو ہے وہ غرق ہو جائے گا کہ بس پھر اسے آخرت جو ہے وہ بھول جائے گی۔ یہ مال جو ہے نا، یہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کا لالچ، اس کی طمع، اس میں اضافہ، اس کی خواہش، یہ اس قدر انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ اپنی آخرت اور آخرت کو بھلا دیتا ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی تیاری سے سستی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اب تم نے اپنے دل و دماغ پہ لکھ لینا ہے کہ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجَعَىٰ، اے انسان تو اربوں پتی بن گیا ہے، خربوں پتی بن گیا ہے، لیکن تو نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ تو بادشاہ بن گیا ہے، علاقے کا حکمراں بن گیا ہے، سارے لوگ تیرے تابع ہیں، فرمایا لیکن پھر بھی تجھے اپنے خالق اور مالک کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اپنے معاملات جو ہے ان کو اپنے پروردگار کے ہاں جو ہے وہ چکانا ہے۔ تو یہ چیز اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، بلکہ ان آخری پاروں کے اندر جو ہے اس بات کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، آخرت کا، عاقبت کا، کیونکہ عقیدہ آخرت جو ہے، قیامت پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، یہ ہمارے ایمان کے بنیادی اجزاء میں سے ایک جز ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، وہاں پہ اللہ عز و جل کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ وہاں پہ ایمان اور اعمال صالحہ بنیاد ہوں گے کامیابی کے لیے، ان کے بغیر انسان کی کامیابی جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہو جائے گی۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام کئی ایک مثالیں دیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن میں انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی جتنی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، کسی اور چیز کی اتنی مثالیں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے کے سمجھایا، کیونکہ آخرت پر ایمان، موت پر یقین، حساب کتاب پر یقین، یہ انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے بہت اہم عقیدہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم خطبات کو دیکھ لیں، جو آپ خطبات دیا کرتے تھے، اگر یہ کہا جائے کہ 70% سے بھی زائد خطبات میں اگر تذکرہ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ آخرت اور عاقبت کا تذکرہ ملے گا، کیونکہ یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، انسان اپنے رب سے اتنا زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا، انسان گناہوں سے، نافرمانی سے اتنا دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اپنی عاقبت، اپنی آخرت جو ہے، اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے بندے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے احوال، قیامت کے احوال اور ایسی چیزیں جو ہیں انسان اپنے ذہن میں رکھے، ان کو دوہراتا رہے، ان کو پڑھتا رہے، ان کو یاد کرتا رہے، کیونکہ یہ چیز ایک ایسا ٹانک ہے انسان کے لیے جو انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے بہت مضبوط ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھنا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنا جو ہے یہ تمہیں تمہاری موت کو یاد دلا دیتا ہے، تمہاری موت کو یاد کروا دیتا ہے۔ انسان کی موت جب یاد آتی ہے پھر انسان جو ہے وہ سیدھا ہونے کے لیے بہت بڑی معاون یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کے لیے فکر کریں، غور کریں۔ یقیناً جب آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو انسان کے بہت سارے معاملات خود بخود جو ہے وہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالایمان، اور اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کے بلند اور اعلیٰ علیین جو مقامات ہیں وہاں پہ ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔